امریکہ پوری دنیا کے اوپر اپنا ورلڈ آرڈر چلانا چاہتا تھا، لیکن فرانس نے امریکہ کو کمر توڑ جھٹکا دیا ہے۔ فرانس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر ملٹی لیٹرلزم کو پروموٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ فرانس نے امریکہ کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے اور بھارت کو بھی کنونس کر رہا ہے کہ آپ بھی امریکہ کو دھچکا دو۔ وہ دھچکا کیا ہے کہ امریکہ نے اپنا سفیر جو ہے وہ آسٹریلیا سے بھی منگوا لیا ہے واپس، اور امریکہ سے بھی منگوا لیا ہے۔ دیکھیے کہ جب سے اوکس ڈیل سائن ہوئی ہے آسٹریلیا، اس کے علاوہ امریکہ، یوکے کے درمیان، تو ایک بات کی گئی تھی اس اوکس ڈیل کے اندر کہ ہم آسٹریلیا کو نیوکلیر سب میرین بنا کر دیں گے۔ ان کی تعداد 8 ہو گئی اور 18 مہینے کے اندر یوکے، یو ایس اے ہر طریقے سے آسٹریلیا کی مدد کریں گے تاکہ نیوکلیر جو سب میرین ہے وہ آکس کے پیکٹ کے نتیجے میں آسٹریلیا کو مل جائے۔ اب فرانس اس تمام تر کہانی سے بھڑک گیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ہم یورپی یونین کے حصہ ہیں، ہم نیٹو کے حصہ ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہر جنگ جو امریکہ پر مسلط کی گئی تھی ہم اس کے حصہ دار بنے۔ لیکن امریکہ نے آسٹریلیا، یوکے کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہوئے فرانس کو پوچھا تک نہیں، لہٰذا ہم امریکہ کی سپر پاور کو، امریکہ کی طاقت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اسی لیے تو انہوں نے بات کی ہے ملٹی لیٹرلزم کی۔ ہم اس ورڈ کو آپ کے سامنے ایکسپلور کریں گے اور بتائیں گے کہ بھارت اور فرانس کس طرح امریکہ کے اس تمام تر پلان کو، امریکہ کی اس طاقت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر فرانس کی بات کریں تو فرانس جو ہے آج کے دور میں بہت بڑا یورپی ملک ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے پاس جو ڈیفنس کے اکوپمنٹس ہیں، جیسے کہ اس کے رافیل طیارے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں، اور بھلے ہی یہ اینٹی پاکستان ہے، اینٹی اسلام ہے، لیکن ورلڈ آرڈر میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس فرانس والے کا۔ ہم بات کرتے ہیں بھارت کی۔ اب بھارت جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت اہم ملک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس آبادی بہت زیادہ ہے، اس کے آس پاس چائنا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، اور اب تو طالبان بھی آ گئے ہیں، تو بھارت کو ڈیفنس کی ضرورت ہوگی ہی ہوگی۔ اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن آج کے دور میں چائنا ہے، تو امریکہ بھارت کے ذریعے ہی چائنا کو کنٹین کر سکتا ہے۔ لیکن فرانس نے اب کہا ہے کہ چائنا کے اور بھارت کی ٹسل ختم کروا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ملٹی لیٹرلزم میں امریکہ کو اسی طرح دھچکا لگے گا کہ بھارت جو چائنا کو تھریٹ دے رہا تھا، اب فرانس وہ برج پورا کرنے کے لیے نکل کر سامنے آئے گا۔ فرانس چائنا اور بھارت کے درمیان جاری لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور انڈو پیسیفک میں جو امریکہ، آسٹریلیا اور یوکے اپنی نیوکلیر سب میرین وہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ الٹا چائنا امریکہ کو بھی مارے گا، یوکے کو بھی مارے گا اور آسٹریلیا کو بھی مارے گا۔ چائنا کو یہ پتا ہے کہ یوکے اور جو آسٹریلیا ہے وہ تو کسی طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو یہی وجہ ہے کہ اس تمام تر کہانی میں چائنا وکٹری بن کر نکلے گا، چائنا کو جیت ہوگی۔ اب بھارت اور فرانس بہت بڑے دھچکے دے سکتے ہیں امریکہ کو۔ دیکھیے کہ امریکہ بھارت کے بغیر طالبانوں کے اوپر اس ریجن کے اندر انفلوئنس بھی نہیں بنا سکتا، اور اس تمام تر کہانی میں اگر بھارت امریکہ کی مدد نہ کرے تو طالبانوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی امریکہ نہیں رکھ سکتا۔ کس کے پاس جائے گا امریکہ اس ریجن میں؟ کس کو کہے گا کہ ہمیں اپنی سرزمین دو، ہم نے طالبانوں کے اوپر ڈرون اٹیکس کرنے ہیں؟ تو ناظرین گرامی، یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ اس اوکس ڈیفنس پیکٹ کو لے کر بھارت کو بھی کمپیل کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ اپنے رشتے خراب کرے۔ فرانس نے آسٹریلیا سے، یوکے سے بھی اور امریکہ سے بھی اپنے جو ہے سفیروں کو یہ کہا ہے کہ نکلو جلدی، چھوڑ کر آؤ۔ امریکہ سے تو اپنا سفیر واپس بلا رہا ہے اور بہت جلد جو ہے آسٹریلیا اور یوکے سے بھی بلا لیں گے، اور یوں امریکہ کی جو طاقت ہے وہ بالکل برباد ہو جائے گی۔